الصبح بدا من یمن کا ایک علاقہ تھا صبا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دنیا کی سب سے خوبصورت آب و ہوا تھی۔ کوئی مچھر نہیں، کوئی کیڑا نہیں، اتنا شاندار پھل تھے وہاں کے کہ لوگ اپنی سروں پر ٹوکریاں لے کر نکلتے تھے تو پھل گرنا شروع ہو جاتے تھے۔ ورلڈ بیسٹ ایٹماسفیئر تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ملک کا ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے، لیکن وہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ کوئی وہاں سے گزرتا تھا تو وہ صحت مند ہو جایا کرتا تھا۔ مگر وہ قوم ناشکری کرنے لگی، کفر کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے 13 نبی بھیجے، لیکن اس قوم نے ایک نہ مانی، بہت ناشکری کی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے بلڈ اپ کیا ہے، اس میں سے کچھ بھی ہمیں رب تعالیٰ نے نہیں دیا۔ لیکن پھر اللہ نے کیسے اس قوم کو تباہ کیا کہ اللہ نے ان کے اوپر چوہے بھیجے۔ اتنی بڑی قوم، اتنا بڑا کام تھا۔ ان کے پاس ایک نہر تھی جہاں سے وہ پانی لیتے تھے۔ ایک بند باندھا تھا، چوہے گئے، بند کو کاٹا اور ایک ایسا سیلاب آیا کہ ان کے سارے گھر باغات سب کچھ تباہ ہو گئے۔ پتہ چلا ناشکری کرنے پر اللہ کیسا عذاب دیتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیتا ہے۔ کمال دیکھیں، نعمت بھی خود دے رہا ہے، عطائیں بھی خود کر رہا ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ اتنا کہ بس اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کریں گے تو ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گا، بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، کہ وہ ڈبل ہو جائے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب باقی بھی رہے اور بڑھتا بھی جائے، there is only one formula and that is کہ آپ اس کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ شکر زبان سے بھی کرنا ہے، اعمال سے بھی کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر کرتے رہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کرنا کہ نماز بھی نہیں پڑھنی اور بس کہنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ زبانی شکر بھی ادا کرنا ہے، الحمدللہ بھی کہنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بھی بچنا ہے، یہ بھی شکر ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ صبح اٹھیں، اللہ نے نیا دن عطا کیا، الحمدللہ کہیں۔ بستر سے اٹھنے کے قابل ہو گئے، الحمدللہ کہیں۔ پیر چل رہے ہیں، بلاک نہیں ہیں، الحمدللہ کہیں۔ لباس پہنا ہے، یا اللہ تو نے پہننے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ ناشتہ کیا، الحمدللہ۔ دوپہر کا کھانا کھایا، الحمدللہ۔ گھر سے باہر نکل کر منزل پر پہنچ گئے، الحمدللہ۔ مسجد میں آ گئے، الحمدللہ۔ یا اللہ تو نے اس قابل بنایا کہ اپنے گھر بلایا۔ اب ذرا آپ سوچیں نا کہ ہم بلا اجازت کس کے گھر جا سکتے ہیں؟ تو یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم اس کے گھر موجود ہیں، تو یہاں بھی کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر بلایا، الحمدللہ۔ جتنا اس کا شکر ادا کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کی عزت میں، آپ کے رزق میں، ہر چیز میں برکت ہوتی جائے گی۔